یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 53 تا آیت نمبر 61 تک کے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں، آیت نمبر 53 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کیا وعدہ ہے اور گناہ گاروں کے لیے کیا امید دلائی گئی ہے۔ آیت نمبر 54 کے حوالے سے سوال ہے کہ بندوں کو کس چیز کی طرف رجوع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 55 میں قرآن کی تعلیمات کو تاخیر سے ماننے کی صورت میں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 56 کے حوالے سے سوال ہے کہ قیامت کے روز کفار کس چیز پر افسوس کا اظہار کریں گے۔ آیت نمبر 57 اور 58 کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ ایمان نہیں لاتے اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کی کیفیت کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 60 قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کے چہرے کس حال میں ہوں گے۔ آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے لیے کیا خوشخبری دے رہے ہیں۔ آیت مبارکہ کی تلاوت ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بے شک اللہ
تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا۔ اور چلو بہتر بات پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی تمہارے رب کی طرف سے قبل اس کے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ کہیں کہنے لگے کوئی اے افسوس اس بات پر کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی طرف سے اور میں تو ہنستا ہی رہا، یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں ہوتا ڈرنے والوں میں سے، یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو کسی طرح مجھ کو پھر جانا ملے تو میں ہو جاؤں گا نیکی کرنے والوں میں سے۔ کیوں نہیں پہنچ چکے تھے تمہارے پاس میرے حکم، پھر تم نے ان کو جھٹلایا اور غرور کیا اور تو تھا کافروں میں سے۔ اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ غرور والوں کا؟ اور اللہ بچائے گا ان کو جو ڈرتے ہیں اس سے، ان کے بچاؤ کی جگہ نہ پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو سوالات ہیں، آیت نمبر 53 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا وعدہ کیا اور گناہ گاروں کو کیا امید دلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے جو گناہ کر چکے اور اپنے نامہ اعمال سیاہ کر چکے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ رکھیں دل میں، اللہ کی بخشش بہت بڑی ہے اور بخشش کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ آپ کو کفار یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام تو قبول کر لیں لیکن ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو کہ اگر اسلام قبول کر لیا گیا تو ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 54 کے حوالے سے جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کس چیز کی طرف رجوع کرنے کی تاکید کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ ایسا موقع آ جائے کہ ان کی مہلت ختم ہو جائے یا اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے دنیا کے اندر، پھر توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، توبہ کا موقع نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑے گناہ فرمایا گیا، کفر اور شرک بھی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے پچھلی آیت کے اندر فرمایا گیا مایوسی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 55 میں فرمایا گیا کہ قرآن کی تعلیمات کو تسلیم کرنے میں جو تاخیر کی جائے گی اس کا نقصان کیا ہوگا۔ یہاں آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسن بات، بہترین بات نازل کی ہے اس کو قبول کر لیا جائے اور اس پر اپنے آپ کو لایا جائے قبل اس کے کہ تم پر کوئی عذاب آئے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، یعنی پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ہوگا اور نہ ہی ایمان قبول کرنے کا موقع ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ حق جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر تم آ جاؤ، اپنی زندگی کو لے آؤ۔ آیت نمبر 56 کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن کفار کس چیز پر افسوس کا اظہار کریں گے۔ یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہیں گے، مختلف تمنائیں ہوں گی ان لوگوں کی، جن میں سب سے بڑی تمنا تو یہ ہوگی کہ وہ چاہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے اور ہم دوبارہ اپنے آپ کو اسلام پر اور حق پر لے آئیں گے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ الزام سارا تقدیر پر ڈال دیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم ضرور ہدایت پر آ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں حق کی تلقین دنیا کے اندر کر دی گئی تھی
اور حق کے اسباب تمہارے سامنے پیش کر دیے گئے تھے۔ اور کاش کوئی کہے گا کہ میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں تو میں پکا مسلمان بن جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی مکمل پیروی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ وہ خود درخواست بھی کریں گے۔ بعض دوسری آیات کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، لیکن اس وقت یہ ساری تمنائیں اور حسرتیں ہی رہ جائیں گی اور یہ ساری کوئی بھی چیز ان میں سے قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 57 اور 58 کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ ایمان نہیں لاتے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب تک یہ دنیا کے اندر عذاب کا مشاہدہ نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ آسمان سے ہم پر پتھر کی بارش کر دے یا کوئی اور عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہے، اس لیے اس بات کی جرت انہیں ہو جایا کرتی تھی۔ تو بتایا گیا ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت تو بہت وسیع ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، حق قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسلام کو قبول کریں گے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور قیامت کے دن مختلف قسم کی جو حسرتیں اور تمنائیں ہوں گی اس سے بھی یہ لوگ بچ جائیں گے۔ آیت نمبر 59 میں سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کی کیفیت کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا سماں پیدا کر دیا تھا، اپنی کتابیں بھیج دی تھیں، اس لیے یہ ان کا کہنا اس بات کی تردید ہوگی کہ ہمارے لیے کوئی حق کا سماں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، ہدایت آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اس پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ بندے کو ارادہ اور اختیار دے کر اس بات کو اس کے سامنے رکھ دیا گیا کہ حق اور باطل میں سے جسے چاہے وہ اختیار کرے، اور کامیابی ناکامیابی اسی پر موقوف رکھ دی گئی کہ اپنے اختیار سے حق کا راستہ اختیار کرے، لیکن ان لوگوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اس لیے اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ آیت نمبر 60 کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کے چہرے کس حال میں ہوں گے؟ فرمایا گیا کہ جو لوگ کفر اور شرک کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزار کر دنیا سے چلے جائیں گے، فرمایا گیا کہ ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ ان لوگوں نے دنیا کے اندر خدا پر جھوٹ بولا تھا۔ اس جھوٹ کے اندر دو باتیں آ گئیں، ایک یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کہی تھی اس کو بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہی ہے، اللہ کی طرف اسے منسوب کرتے تھے، یعنی شرک کا کرنا۔ اور جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی، جیسے کہ قرآن کو ماننا، حق کو ماننا، تو یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں کہی، اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں سمجھتے تھے، تو اس حوالے سے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، تو قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 61 کے حوالے سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے لیے کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ ان کے مقابلے میں جو لوگ متقی ہیں اور جنہوں نے کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دے دے گا، اور ان کو ذرا تکلیف نہیں ہوگی اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اس لیے کہ اللہ انہیں ہر قسم کے غم سے محفوظ فرما کر جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی اس سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ اگر آپ بھی اس حوالے سے کوئی سوال رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ وہ سوال بھیج سکتے ہیں، ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔